صدیوں سے یہ علاقہ تجارت، سفر اور مختلف تہذیبوں کے درمیان رابطے کا مرکز رہا ہے، جہاں تقریباً 9000 سال پہلے انسان کھیتی باڑی اور مویشی پالنے لگا تھا، اور بعد میں بلوچستان پاکستان کا ایک باقاعدہ صوبہ بنا۔ بلوچ، پشتون، براہوی، ہزارہ اور دیگر برادریاں آباد ہیں، جو اب مہمان نوازی کو بہت بڑی عزت حاصل ہے۔ شادیوں میں روایتی موسیقی، ڈھول کی تھاپ اور اجتماعی رقص آج بھی کئی علاقوں میں ثقافتی شناخت کی علامت ہیں۔ یہ زمین صرف تاریخ اور ثقافت تک محدود نہیں، بلکہ اس کے سینے میں ایسے خزانے چھپے ہیں جنہیں دنیا حیرت سے دیکھتی ہے۔ قدرتی گیس، سونا، تانبا، کوئلہ، کرومائٹ اور بے شمار معدنی وسائل۔ ریکارڈک دنیا کے بڑے تانبے اور سونے کے ذخائر میں شمار کیا جاتا ہے۔ کئی علاقوں کو آج بھی پانی، صحت، تعلیم، بجلی اور روزگار جیسے مسائل کا سامنا ہے، اور سیکورٹی اہلکار سب نے مختلف اوقات میں مشکلات اور قربانیوں کا سامنا کیا۔ اختلافات کو مذاکرات، آئینی عمل اور پارلیمانی طریقوں سے حل کیا جائے، اور جب روزگار بڑھے گا تو ترقی صرف شہروں تک نہیں بلکہ دور دراز دیہات تک بھی پہنچے گی۔ جب بھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا نام لیا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں صرف ایک لفظ آتا ہے: بلوچستان۔ کچھ لوگ اسے صرف صحرا سمجھتے ہیں، کچھ صرف پہاڑ، کچھ صرف معدنیات اور کچھ صرف خبروں میں نظر آنے والے واقعات۔ لیکن کیا بلوچستان واقعی صرف اتنا ہی ہے، یا اس سرزمین کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری، خوبصورت اور پیچیدہ ہے؟ یہ وہ دھرتی ہے جہاں ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کے آثار ملتے ہیں، جہاں سمندر پہاڑوں سے آ کر ملتا ہے، جہاں مہمان کو عزت دینا روایت ہے، جہاں سخت موسم کے باوجود لوگ اپنے حوصلے سے زندگی کو روشن رکھتے ہیں۔ لیکن یہی سرزمین کئی دہائیوں سے غربت، پسماندگی، سیاسی اختلافات، سیکیورٹی چیلنجز اور ترقی کی جدوجہد کا بھی سامنا کر رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود بلوچستان کے بہت سے علاقے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں؟ کیوں یہاں ترقی کی رفتار ملک کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں سست رہی؟ اور کیا بلوچستان کا مستقبل بدل سکتا ہے؟ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم جذبات سے نہیں بلکہ تاریخ، حقائق اور مختلف نقطہ نظر کی روشنی میں بلوچستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، جو ملک کے تقریباً 44% رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی سرحدیں ایران، افغانستان اور بحیرہ عرب سے ملتی ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر اس کی سرحدیں سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ جغرافیائی محل وقوع بلوچستان کو نہایت اہم بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے یہ علاقہ تجارت، سفر اور مختلف تہذیبوں کے درمیان رابطے کا مرکز رہا ہے۔ بلوچستان کا زیادہ تر حصہ پہاڑی ہے، کہیں بلند چوٹیاں ہیں، کہیں وسیع ریگستان، کہیں سرسبز وادیاں اور کہیں سینکڑوں کلومیٹر طویل ساحلی پٹی جو اسے منفرد بناتی ہے۔ بلوچستان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہاں انسانی آبادیاں قدیم زمانے سے موجود رہی ہیں۔ مہرگڑھ دنیا کی قدیم ترین زرعی بستیوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں تقریباً 9000 سال پہلے انسان کھیتی باڑی اور مویشی پالنے لگا تھا۔ وقت کے ساتھ مختلف سلطنتیں اس خطے سے گزریں۔ فارسی، یونانی، عرب، مغل اور برطانوی ادوار نے بھی بلوچستان کی تاریخ پر اپنے اثرات چھوڑے۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد مختلف ریاستوں اور علاقوں کے الحاق کے مراحل طے ہوئے، اور بعد میں بلوچستان پاکستان کا ایک باقاعدہ صوبہ بنا۔ اس تاریخی سفر نے بلوچستان کی شناخت کو منفرد بنایا، جہاں روایت، آزادی اور قبائلی نظام نے اہم کردار ادا کیا۔ بلوچستان صرف پہاڑوں اور زمین کا نام نہیں بلکہ یہاں رہنے والے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں، ثقافتوں اور خوابوں کا نام ہے۔ یہاں بلوچ، پشتون، براہوی، ہزارہ اور دیگر برادریاں آباد ہیں، جو اپنی الگ زبانوں، ثقافتوں اور روایات کے ساتھ اس صوبے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ بلوچ معاشرے میں مہمان نوازی کو بہت بڑی عزت حاصل ہے۔ اگر کوئی مہمان کسی بلوچ کے گھر پہنچ جائے تو اس کی خدمت کرنا صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ روایتی فخر بھی سمجھا جاتا ہے۔ روایتی لباس، خوبصورت کشیدہ کاری، لوک موسیقی، رقص، شاعری اور بہادری کی کہانیاں بلوچستان کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ شادیوں میں روایتی موسیقی، ڈھول کی تھاپ اور اجتماعی رقص آج بھی کئی علاقوں میں ثقافتی شناخت کی علامت ہیں۔ یہاں کے لوگ سخت موسم اور محدود وسائل کے باوجود محنت، خودداری اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن بلوچستان کی اصل کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ یہ زمین صرف تاریخ اور ثقافت تک محدود نہیں بلکہ اس کے سینے میں ایسے خزانے چھپے ہیں جنہیں دنیا حیرت سے دیکھتی ہے۔ قدرتی گیس، سونا، تانبا، کوئلہ، کرومائٹ اور بے شمار معدنی وسائل۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کے سینے میں سونا بھی ہے، تانبا بھی، قدرتی گیس بھی، کوئلہ بھی، کرومائٹ بھی اور قیمتی معدنیات کے بے شمار ذخائر بھی۔ اسی لیے بلوچستان کو پاکستان کی قدرتی دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک اہم سوال آج بھی موجود ہے: کیا اس دولت کا فائدہ بلوچستان کے ہر عام شہری تک پہنچ سکا ہے؟ بلوچستان قدرتی وسائل کے اعتبار سے پاکستان کے سب سے اہم صوبوں میں شمار ہوتا ہے۔ سوئی گیس 1952 میں ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقے سوئی میں قدرتی گیس دریافت ہوئی۔ یہ دریافت پاکستان کی صنعتی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔
कई दिहाइयों तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को गैस फराहम की जाती रही, जिससे सनतों, बिजली घरों और लाखों घरों को फ़ायदा पहुंचा। ताहम बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज भी गैस की फराहमी महदूद है, जिस पर मकामी सतह पर तवील अरसे से मुख्तलिफ आरा और मुतालबात सामने आते रहे हैं। बलोचिस्तान के ज़िला चागी में वाक़ रिकोडक दुनिया के बड़े तांबे और सोने के ज़खायर में शुमार किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक यहाँ मौजूद मादनी ज़खायर मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की मईशत के लिए निहायत अहम साबित हो सकते हैं, अगर उनसे मुअस्सिर, शफाफ और ज़िम्मेदाराना अंदाज में फ़ायदा उठाया जाए। इस मंसूबे के बारे में उम्मीद भी पाई जाती है कि इससे रोज़गार, सरमायाकारी और मकामी तरक्की के नए मौक़े पैदा होंगे, जबकि इस पर माहौलियात, मकामी आबादी के हकूक़ और वसाइल की मुनसफ़ाना तक़सीम जैसे मौज़ूआत पर भी बहस जारी रहती है। चागी ही में वाक़ सैंदिक कापर और गोल्ड मंसूबा कई बरसों से मादनियात निकालने के हवाले से अहम मकाम रखता है। ये मंसूबा कौमी मईशत में हिस्सा डालता है, लेकिन मकामी आबादी की जानिब से तवक्को भी की जाती है कि ऐसे मंसूबों के फ़वाइद रोज़गार, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात की सूरत में मकामी सतह तक ज़्यादा मौसर अंदाज में पहुँची। बलोचिस्तान में कोयला, क्रोमाइट, संग मरमर, जपेसम, लोहा, चोना पत्थर और दीगर मौदनियात के भी बड़े ज़खायर मौजूद हैं। अगरचे बलोचिस्तान का बड़ा हिस्सा खुश्क है, लेकिन यहाँ ज़राअत भी मईशत का एक अहम शोबा है। खजूर, अंगूर, सीब, अनार, आड़ू, खुबानी, बादाम और पस्ता जैसे फल न सिर्फ मुल्क भर में पसंद किए जाते हैं, बल्कि बाज़ की बरामद भी की जाती है। कलात, मस्तूम, पशीन, जूब और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ फसलें और बागात मकामी मईशत का अहम हिस्सा हैं। मवेशी पालना भी हज़ारों ख़ानदानों की आमदनी का ज़रिया है। भीड़, बकरी, ऊंट और गाय पालने की रिवायत आज भी बलोचिस्तान की देही ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है। बलोचिस्तान की तकरीबन 770 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी बहरा अरब के साथ वाक़ है। गवादर, पसनी और माड़ा और जीवनी जैसे साहिली शहर माही गेरी के लिए मशहूर हैं। हर सुबह सैकड़ों किश्तियाँ समंदर का रुख करती हैं। ये सिर्फ मछली पकड़ने का सफ़र नहीं, बल्कि हज़ारों ख़ानदानों की रोज़ी रोटी का ज़रिया है। जदीद कोल्ड स्टोरेज, बंदरगाही सहूलियात और बरामदी निज़ाम में मज़ीद बेहतरी इस शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। कुदरत ने बलोचिस्तान को बेशुमार नामतों से नवाजा, लेकिन अब सवाल सिर्फ वसाइल का नहीं, बल्कि इन वसाइल को अवाम की खुशहाली में तब्दील करने का है। और इसी ख्वाब के मरकज़ में एक नाम बार बार सामने आता है, गवादर। एक ऐसा शहर जिसे बाज़ लोग पाकिस्तान का मुस्तक़बिल कहते हैं और बाज़ इसे नए मुआशी दूर की अलामत समझते हैं। बहरा अरब के किनारे एक शहर खामोशी से अपनी किस्मत बदलने की कोशिश कर रहा है। ये है गवादर, कभी एक छोटा सा माही गिरों का शहर और आज दुनिया की तवज्जो का मरकज़। बाज़ माहिरीन इसे पाकिस्तान का मुस्तक़बिल करार देते हैं, जबकि बाज़ का ख्याल है कि असल कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि तरक्की के समरात मकामी आबादी तक किस हद तक पहुँचते हैं। गवादर बलोचिस्तान के जुनूब मगरिब में वाक़ एक साहिली शहर है। इसका मोहल्ले वक़ू इंतहाई अहम है, क्योंकि ये मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया और अफ्रीका के दरमियान बहरी तिजारती रास्तों के करीब वाक़ है। इसी वजह से इसे आलमी तिजारत के लिए एक अहम मुकाम समझा जाता है। कई दुहाइयों तक गवादर एक परसुकून साहिली कस्बा था, जहाँ ज़्यादातर लोग माही गेरी से वाबस्ता थे। वक्त के साथ बंदरगाह की तामीर ने इस शहर की अहमियत में नुमायाँ इजाफा किया। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सी पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बड़ा इक़्तिसादी ताउन का मंसूबा है। इसका मकसद सड़कों, तवानाई, सनत, बंदरगाहों और तिजारत के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। गवादर इस मंसूबे का एक अहम हिस्सा है। हामियों के मुताबिक इससे रोज़गार, सरमायाकारी और तिजारती सरगर्मियों में इजाफा हो सकता है, जबकि नाक़दीन मकामी शमूलियत, माहौलियात, शफाफियत और वसाइल की मुनसफ़ाना तक़सीम जैसे सवालात भी उठाते हैं। यही वजह है कि सीपीक पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। पिछले चंद बरसों में बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों, शाहराहों और बाज़ अवामी मंसूबों पर काम हुआ है। ग्वादर में बंदरगाह की तोसी, ईस्ट बे एक्सप्रेसवे और नए बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे जैसे मंसूबे मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को सामने रखकर बनाए गए हैं। इसी तरह बाज़ इलाकों में स्कूल, सेहत के मराकज़ और दीगर तरक्याती मंसूबे भी मुकम्मल हुए, जब कई मकामात पर अब भी बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने की ज़रूरत मौजूद है। तरक्याती मंसूबों के बावजूद बलोचिस्तान के कई इलाकों को आज भी पानी, सेहत, तालीम, बिजली और रोज़गार जैसे मसाइल का सामना है। बाज़ देही इलाकों में लोगों को इलाज के लिए तवील सफ़र करना पड़ता है। कुछ बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पानी की क़िल्लत भी कई इलाकों में एक बड़ा मसला रही है। ये चैलेंजेस इस बात की याद दहानी कराते हैं कि बड़ी सरमायाकारी के साथ साथ बुनियादी अवामी ज़रूरियात पर मुसलसल तवज्जो भी ज़रूरी है। अगर बंदरगाह, शाहराहें, सनत, तालीम, मकामी रोज़गार और शफाफ मनसूबाबंदी एक साथ आगे बढ़ें तो बलोचिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खिते के लिए मुआशी मरकज़ बन सकता है। लेकिन अगर तरक्की के फ़वाइद मकामी आबादी तक ना पहुँचें
تو بڑے منصوبے اپنی مکمل صلاحیت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پائیدار ترقی اسی وقت ممکن ہے جب حکومت، نجی شعبہ، مقامی کمیونٹیز اور تمام متعلقہ فریق مل کر کام کریں۔ بلوچستان کی کہانی صرف خوبصورت پہاڑوں، قیمتی معدنیات اور گوادر کی ترقی تک محدود نہیں، یہ ایک ایسی سرزمین بھی ہے جس نے کئی دہائیوں سے امن، ترقی اور استحکام کے لیے مسلسل جدوجہد کی ہے۔ اس دوران عام شہری، مزدور، اساتذہ، طلبہ، صحافی، سرکاری ملازمین اور سیکیورٹی اہلکار سب نے مختلف اوقات میں مشکلات اور قربانیوں کا سامنا کیا۔ اس باب کا مقصد کسی ایک فریق کی حمایت یا مخالفت نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ طویل بدامنی نے بلوچستان اور اس کے عوام کو کس طرح متاثر کیا۔ کئی برسوں سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کے مسائل، مسلح حملے اور دیگر پرتشدد واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ ان واقعات کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئیں، خاندان متاثر ہوئے، کاروبار رکے اور ترقیاتی منصوبوں کی رفتار بھی متاثر ہوئی۔ بعض علاقوں میں سرمایہ کاروں نے محتاط رویہ اختیار کیا، جبکہ سیاحت اور نجی سرمایہ کاری کو بھی نقصان پہنچا۔ سب سے زیادہ اثر عام لوگوں پر پڑا جو امن کے ساتھ اپنی روزمرہ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ بلوچستان کی سیاست ہمیشہ آسان نہیں رہی۔ یہاں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تعلقات، وسائل کی تقسیم، ترقیاتی منصوبوں، مقامی نمائندگی اور عوامی توقعات جیسے موضوعات پر مختلف سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کے درمیان اختلافات موجود رہے ہیں۔ جمہوریت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اختلافات کو مذاکرات، آئینی عمل اور پارلیمانی طریقوں سے حل کیا جائے تاکہ عوام کو بہتر خدمات اور ترقی کے مواقع مل سکیں۔ بلوچستان میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مختلف ریاستی ادارے اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ دوسری طرف عام شہری بھی امن، تعلیم، روزگار اور محفوظ مستقبل کی خواہش رکھتے ہیں۔ جب کسی علاقے میں بدامنی ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان عام لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس لیے دیرپا امن کے لیے صرف سیکیورٹی اقدامات ہی نہیں، بلکہ تعلیم، روزگار، انصاف، بنیادی سہولیات اور مقامی شمولیت بھی اہم عناصر سمجھے جاتے ہیں۔ بلوچستان کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ نوجوان بہتر تعلیم، ہنر، روزگار اور کاروباری مواقع کے ذریعے اپنے اور اپنے صوبے کے مستقبل کو روشن بنا سکتے ہیں۔ اگر معیاری تعلیمی ادارے، فنی تربیت، بہتر انفراسٹرکچر اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں تو یہی نوجوان ترقی کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ بلوچستان کی اصل طاقت اس کی زمین سے زیادہ اس کے لوگ ہیں۔ جب امن ہوگا تو تعلیم آگے بڑھے گی، جب تعلیم بڑھے گی تو روزگار پیدا ہوگا، اور جب روزگار بڑھے گا تو ترقی صرف شہروں تک نہیں بلکہ دور دراز دیہات تک بھی پہنچے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور آہس اسٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دنیا بھر کے مزید دلچسپ سفر ہمارے ساتھ کر سکیں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نئی منزل اور ایک نئے سفر کے ساتھ۔